الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج ہم نواقص اسلام میں سے آخر کی 2 باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، جسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو نواقص اسلام میں سے 10 ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو انسان کو، ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تو وہ 10 باتوں میں سے الحمدللہ ہم نے پچھلے دروس میں 8 باتیں سیکھی. انشاءاللہ آج 9ویں اور 10ویں چیز کو ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہمارا نواقص اسلام کا پارٹ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. تو چلیے بہنوں انشاءاللہ دیکھتے ہیں 9ویں چیز کیا ہے نواقص اسلام میں. 9ویں چیز یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بعض پیروں اور ولیوں یا کسی اور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی اجازت ہے. اس طریقے کا اعتقاد رکھنے والوں کو اسلام سے خارج کہا جاتا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ ہے. کس پر؟ اس بات کا اعتقاد نواں ہے یہ، اس بات کا اعتقاد رکھنے والوں پر کہ بعض پیروں اور ولیوں یا کسی اور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی اجازت ہے. دیکھیے فار ایگزامپل، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو، اس سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کیا بات ہے. 9ویں بات نواقص اسلام کی، کہ بعض لوگ ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بعض پیر ولی یا پھر کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک میں نے ولی کا نام سنا، لوگ کہتے ہیں ولی، لیکن وہ ولی اللہ حقیقتاً نہیں ہو سکتے. ایسے کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتے جو خلاف شرع کام کرتے ہیں. جیسے ایک میں نے ولی اللہ کا نام سنا، لوگ کہتے ہیں ولی اللہ، ان کو ایک نام سنا میں نے، برہانہ شاہ ولی. برہانہ کسے کہتے ہیں؟ ننگے کو کہتے ہیں. برہانہ مینس ننگا. برہانہ شاہ ولی. تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ نام کی اچھی بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا جو حیدرآباد میں ہیں. تو اس قسم کے سارے ہندوستان میں، پاکستان میں کئی جگہ پائے جاتے ہیں ایسی چیزیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا، وہاں رہنے والوں سے، کہ یہ برہانہ شاہ ولی کیا ہے. یعنی ایک نام بھی لیا جا رہا ہے ان کا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برہانہ شاہ ولی ہیں. تو برہانہ مینس ننگا. تو میں نے جب ہسٹری اس کی جانی، جب معلومات کی وہاں پر، تو پتہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے جس کی درگاہ بنائی گئی اور جس پر مختلف قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ ولی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ برہانہ پھرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم. یعنی کوئی ننگا پھرنے والا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یعنی ننگا اور برہانہ میں فرق ہے. برہانہ اسے کہتے ہیں جو بالکل بھی ایک بھی کپڑا اپنے اوپر نہیں رکھتا، تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں لگاتا اپنے جسم پر، تو اسے کہتے ہیں برہانہ. تو کوئی برہانہ شاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. برہانہ شاہ ولی یعنی ولیوں کا بادشاہ، ایسا ولیوں کا بادشاہ کہ اتنا بڑا ولی کہ اپنے جسم پر کپڑے بھی نہیں رکھا اس نے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خلاف شرع. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح خلاف شرع کام کرنا ان کے لیے جائز ہے. وہ یعنی وہ ایک الگ ولایت کے درجے پر ہیں، فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. ان کی بات ہی کچھ اور تھی، ان کی ہسٹری کچھ اور تھی، ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، کچھ بھی تھا. لیکن اگر وہ برہانہ پھرتے ہیں تو وہ پاگل ہیں. اگر کوئی برہانہ پھرتا ہے تو وہ پاگل ہے. یہ کوئی یعنی لوگ کہتے ہیں یہ مجذوبیت ہے، وہ فلاں ہے، وہ ولایت کا ایک درجہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا اعتقاد رکھنا حرام ہے. اور میں نے ایسے کئی مسلمانوں کو دیکھا جو اس قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ جائز کام ہے ان لوگوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے. جیسے ولی، کوئی یہ بہت بڑے ولی تھے، یہ وہ فلاں تھے، ان کے لیے جائز ہے. ان کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن وہ بہت بڑے ولی تھے، وہ کرامتیں کرتے تھے. اچھا، برہانے ہیں اور نعوذ باللہ کرامتیں بھی ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس قسم کے کئی واحیات عقائد پائے جاتے ہیں
اللہ محفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اس قسم کے اعتقادات سے۔ بہنوں، ایسا عقیدہ رکھنا انسان کو شریعت سے باہر کر دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ انسان آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے ومن بول رہے ہیں، اور جو کوئی بھی، ومن یبتغی، من کہتے ہیں جو بھی، کوئی بھی، ومن یبتغی جو یہ چاہے گا کہ غیر الاسلام دین، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور کوئی طریقہ، یعنی خلاف شرع کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی کرو بخلاف شرع کام، فَلَن يُقْبَلَ ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں کیا ہوگا؟ من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ کافر ہے جو خلاف شرع کام کرتا ہے اور اس کو اپنا دین، اپنا طریقہ بنا لیتا ہے، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ولی اللہ ہیں۔ کیسی سمجھ ہے، کیسا اسلام ہے ہمارا، کیسا دین ہے، کیسا علم ہے ہمارا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو نویں بات ہم نے سیکھی نواقض اسلام میں سے دلیل کے ساتھ، کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بعض پیروں، ولیوں یا کسی اور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی اجازت ہے، ایسا اعتقاد رکھنا نواقض اسلام میں سے۔ یہ 9ویں بات تھی۔ 10ویں بات ہے نواقض اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرنا۔ روگردانی کرنا مطلب نہ اس کی تعلیم حاصل کرنا، نہ اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں روگردانی۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا علم حاصل کرے، کم از کم اتنا علم کہ وہ جانے کہ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا، اس کے اٹھنے کا، اس کا بات کرنے کا، اس کی زندگی صبح سے شام تک وہ کیسی گزارے، کیسے معاملات کرے، یہ تمام باتیں اس کو معلوم کرنا انتہا درجہ ضروری ہے۔ اگر وہ معلوم نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیت سے یاد دہانی کرائی گئی مگر اس نے منہ موڑا، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی ایسا کرنے والا کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس پر سنائی جاتی ہیں، اس کو یاد دہانی کی جاتی ہے آیتوں کے ذریعے سے، مگر وہ منہ موڑ کر پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ایسے کو اللہ مجرم کہتے ہیں۔ تو علماء اکرام نے اسے نواقض اسلام میں شامل کیا کہ ایسا بندہ، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دین سے روگردانی کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ ہے کہ وہ نہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس بات کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر، یعنی جو تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی آیتوں کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیں گے۔ انتقام یہاں پر لفظ ہے منتقمون، سورہ سجدہ آیت نمبر 22 پڑھیے انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ۔ تو یہ تھی 10 باتیں نواقض اسلام کی۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس نواقض اسلام کا یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پھر کل سے ہم دوسری چیزیں پڑھیں گے اسلام کی، جیسے توحید کی دوسری چیزیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ کہ یعنی جو بھی نواقض اسلام، یعنی جو بھی نواقض اسلام کا ارتکاب کرتا ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نواقض اسلام کا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے حکم نہیں ہے کیونکہ میں نے مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی، یا میں سنجیدہ نہیں تھا اس وقت، یا پھر میں خوف کے مارے کہہ دیا تھا، یا بھولے سے کہہ دیا تھا۔ یہ نہیں، بلکہ ایسا ہر انسان جو اس قسم کے حرکتیں کرتا ہے، جتنی 10 میں نے گنوائی، یہ 10 حرکتیں جو دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی، اگر یہ مذاق میں بھی کرتا ہے کوئی تو پھر اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ اسی لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے
بے انتہا ضروری ہے ہم معلوم کریں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام نواقص اسلام کے خطرات سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔